حمد و ثنا، تعریف، توصیف، تکبیر، کبریائی، بڑھائی، قدرتیں، غالب فیصلے، حکمتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ درود و سلام، صلاۃ و سلام کا نذرانہ، عقیدت، محبت آپ کی طرف سے، امت کی طرف سے، خاتم الانبیاء، سرور کائنات، فخر موجودات، رحمت کائنات، تاجدار ختم نبوت، تاجدار مکہ، تاجدار مدینہ، تاجدار حرم، تاجدار ساری کائنات، امام المرسلین، سید الاولین، سید الآخرین، عرب عجم کے بادشاہ، عرش فرش کے نبی، میری آپ کی محبتوں کے مرکز، ایمان کے مرکز، آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، سیدنا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ آپ حضرات سعادت مند اور خوش نصیب ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور عظمت قرآن کے جلسے میں بیٹھے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میں عرض کر دوں بات کو، آدمی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، قدم اٹھاتا ہے ایک نیکی، دوسرا قدم اٹھاتا ہے دوسری نیکی، تیسرا قدم اٹھاتا ہے تیسری نیکی، جتنے قدم اٹھا کر وہ اللہ کے گھر میں، مسجد میں نماز کے لیے آ پہنچتا ہے اتنی نیکیاں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے، اب ایک قدم پر ایک نیکی نہیں ہے، ایک قدم پر 700 نیکیوں کا ثواب ہے۔ اور میں اپنے نمازیوں سے گزارش کرتا ہوں، آپ سے بھی کرتا ہوں، مسجد میں بیان ہو، صبح فجر کے بعد درس قرآن ہو، کوئی مجلس ہو، کوئی واعظ ہو، آپ جائیں تو نیت کر لیں کہ میں دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو اللہ کی طرف سے نقد انعام یہ ملے گا کہ اس ارادہ کرنے کی دیر ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے گا، بندے تو دین سیکھنے کی نیت کر کے چل رہا ہے، جہاں میں نے تیری پچھلی زندگی کے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اب جتنے قدم اٹھاتا چلا جائے گا، ایک کا حساب نہیں ہوگا، اب 700 نیکیوں کا حساب ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمان کی بندے کے اندر نشانیاں بتائی ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں۔ مسجد کی نشانی ہے، مینار کھڑا ہوگا، محراب بنا ہوگا، صفیں بچھی ہوں گی، آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا تو آپ کہہ دیں گے مسجد ہے، کہہ دیں گے کہ نہیں کہہ دیں گے۔ اور کسی ڈیرے پر چارپائیاں بچھی ہو، حقہ لگا ہوا ہو، پانی رکھا ہوا ہو، آگے صحن ہو، کوئی آگے تھوڑی بہت جگہ ہو اٹھنے بیٹھنے کی، تو کوئی بھی نہ بتانے والا ہو کیا ہے، آپ سمجھ جائیں گے بیٹھک ہے، ڈیرا ہے، بتانے کی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے ایمان کی نشانیاں بتا دی ہیں، پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نظر آ جائے گواہ بن جانا یہ ایمان والا ہے۔ ان میں نشانی یہ ہے، جو بندہ مسجد کی طرف آتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، مسجد میں اس کا لگاؤ ہے، مسجد میں جھاڑو دیتا ہے، صفیں سیدھی کرتا ہے، لیٹیں چلاتا ہے، پانی درست کرتا ہے، ٹوٹیاں صاف کرتا ہے، جوتے صاف سیدھے کرتا ہے، لیٹرینوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، مسجد کے رنگ روغن میں، تعمیر و ترقی میں، امامت میں، خطابت میں، مسجد کا کسی بھی کام میں وہ حصہ لیتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ایمان والا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اس کے دل میں ایمان ہے، اور نبی کا فرمان کہتا ہے یہ ایمان ہے، منافق نہیں ہے۔ دوسری نشانی، من الایمان ان تلقی اخاک بوجہ تلقن،
جو تم سے خوشی کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ، بڑے پیشانی کے اوپر خوشی کا اظہار لے کر ملتا ہے، بازو کھول کر آپ کے ساتھ، کھلے فراغ دلے کے ساتھ ملتا ہے، ہنس مکھ چہرے کے ساتھ ملتا ہے، تو گواہ بن جاؤ اس کے سینے میں ایمان ہے، یہ منافق نہیں ہے۔ لا تسائر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں 3 چیزوں پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سچی زبان جس کی صداقت پر کوئی شک نہیں کر سکتا، نہ اپنا نہ پرایا، اس کی صداقت کا اظہار ہے سیدنا ابو بکر صدیق، کہو رضی اللہ تعالی۔ آپ کے بھی ذمہ ہے کچھ باتیں، صحابی کا نام آئے تو کہہ دو رضی اللہ تعالی، سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ اس صداقت کا اظہار سیدنا ابو بکر صدیق ہے کہ جس کی زبان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے کہ سچے صادق المصدوق نبی کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کے طور پر پیش کیا، لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرَ سِنِينَ، میں ایک عمر کا حصہ تمہارے اندر رہا ہوں، غائب نہیں ہوا کبھی۔ 40 سال میری زندگی کے مکہ کی گلیوں میں گزرے ہیں، میری جوانی، لڑکپن، اور آج میں 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہوں۔ کیسا مجھے پایا ہے؟ حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، یہ میری زبان محمد الرسول اللہ کی، اس سے کیا سنا ہے؟ سچ سنا ہے، جھوٹ سنا ہے؟ میرے بھائیوں، میں اور آپ اپنی زندگی کا ایک حصہ نہیں پیش کر سکتے، ایک دن نہیں پیش کر سکتے، چیلنج نہیں دے سکتے کہ سچ بولا ہو۔ آج تو جو جگہ جگہ پر جیب کے اندر موبائل کے اوپر جھوٹ کی ایسی لعنت بن گئی ہمارے پاس کہ سچ بات ہوتے ہوئے بھی ہم نے جھوٹ بول دینا ہے، جبکہ ہمارے پاس اس بات کے آنے میں کوئی آنچ نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس پہاڑ نہیں گرا ہوا کہ جس کے نیچے دب جائیں گے، بس مزاج بن گیا کہ سامنے موجود نہیں ہے، موبائل پر جو مرضی کہہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن کنجوس ہو سکتا ہے، المؤمن لا یکذب، مومن جھوٹا ہو ایسا نہیں ہو سکتا، مومن سچا ہوتا ہے۔ ایمان کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے، جو آدمی سچ بولتا ہو گواہ بن جاؤ اس کے دل کے اندر ایمان ہے، یہ منافق نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی 40 سال، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، کیسا پاتے ہو مجھے، سچا یا جھوٹا؟ مکہ کے لوگ کھڑے تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن، لڑکپن، جوانی، 40 سال کی عمر تک شب و روز، ہر روز، دن رات، صبح شام، لیل و نہار، ہر گھڑی، ہر آن دیکھا، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ جربناک جرارا، ہم نے بار بار تجربہ کیا، ہر بار تجربہ کیا، 100 بار تجربہ کیا، صبح شام تجربہ کیا، ما وجدناک الا صادقا، اے محمد ہم نے تجھے جب بھی پایا سچ بولتے ہوئے پایا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سچی زبان، ایسی صادق زبان، وہ قسم نہ کھائے تو پھر بھی یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اعتماد کرنے کا نام ہی ایمان ہے۔ میں بات کو سمجھانے کے لیے بات بڑھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا حضرت ابراہیم، اس کی بڑی تیز لائٹ پڑ رہی ہے، تھوڑی سی مدم نہیں ہو جائے گی؟ مقدس میڈیا والے اللہ آپ کو جزا دے۔ ہاں جی، چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گیا۔ حضرت ماریہ قبطیہ ماں تھی، لونڈی تھی، کنیز تھی، اللہ نے بیٹا دے دیا، نسبت اونچی ہو گئی۔ پہلے لونڈی تھی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی ماں بن گئی، اونچا مقام بن گیا۔ تو فوت ہو گیا تو اب جب فوت ہو گیا تو وہ تو ماں ہی بتا سکتی ہے کہ کس درجے کا دکھ اور درد ہے۔ پہلے دن بھی رو، دوسرے دن بھی رو، تیسرے دن بھی رو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تسلی دی، صبر کرو۔ دوسرے دن آئے پھر رو رہی ہے، تسلی دی، صبر کرو۔ تیسرے دن آئے پھر رو رہے، صبر کرو، تسلی دی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماریا اگر تجھے صبر نہیں آتا تو پھر میں تجھے دکھا دیتا ہوں، اللہ سے دعا کر دیتا ہوں اللہ اس آسمان کو کھول دے اور جنت کا نظارہ سامنے کر دے، اور میری ماریا، میری یہ لونڈی، یہ میری کنیز، یہ میری بیوی نگاہ اٹھا کر دیکھے تو اس کو نظر آ جائے کہ اس کے بیٹے ابراہیم کو جنت کی حوریں کھلا رہی ہیں، پلا رہی ہیں، دیکھ بھال کر رہی ہیں۔ ماریا اگر تو چاہے میں دعا کر دیتا ہوں، تو زمین پر بیٹھے بیٹھے اپنے بیٹے کو دیکھ لے گی، پھر صبر کرے گی۔ آنکھوں سے آنسو تھم گئے جو 3 دن سے نہیں تھمے تھے۔ یا رسول اللہ، بولو بھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے صبر آ گیا، مجھے تسلی ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، مکہ کی اور مدینہ کی عورتیں آ گئی، ماریا تیرا مقدر سنا ایسی آفر ہوئی تھی کہ بیٹا فوت ہو گیا، دفن کر دیا قبر میں، اللہ نے جنت میں پہنچا دیا، حوروں کی ڈیوٹی لگا دی، اس کو دودھ پلاؤ، کھلاؤ، پرورش کرو، تیرا نصیب کہ تو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے نظارے دیکھ لے، دیکھا کیوں نہیں تو نے؟ حضرت ماریا نے کہا ہو مدینے کی عورتوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر مجھے یقین تھا کہ اگر میں ہاں کرتی آسمان کھل جاتا، جنت سامنے آ جاتی، میں مدینہ کے گھر میں، مدینہ کی گلی میں، مدینہ کی زمین پر بیٹھے بیٹھے دیکھ لیتی، مجھے یقین تھا۔ ماریا پھر دیکھا کیوں نہیں؟ میں کہ اگر دیکھ لیتی پھر اعتماد اپنی آنکھوں پر ہوتا، اعتماد محمد الرسول اللہ کی زبان پر نہ ہوتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس لیے نہیں دیکھا، مجھے اپنی آنکھوں پر وہ بھروسہ نہیں ہے جو نبی کی زبان پر بھروسہ ہے۔ تو ایمان نام ہے نبی کی زبان پر بھروسہ کرنے کا۔ بولو کیا ہے؟ ایمان نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر، بولو بولو بھائی، زبان پر بھروسہ کرنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم نہ کھائیں، ویسے بات کہہ دے یقین ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ 3 آدمی کبھی نقصان میں نہیں جا سکتے، کبھی خسارے میں نہیں جا سکتے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقسم باللہ، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو آدمی اللہ کی ذات کے لیے عاجزی دکھاتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے عاجزی دکھاتا ہے، تکبر میں نہیں آتا، بڑھائی میں نہیں آتا، تواضع اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ اس کی عزت کے چاند دنیا میں بھی جگا دے گا، آخرت میں بھی لگا دے گا۔ دوسری قسم کھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں دوسری قسم میں کھاتا ہوں جو آدمی مظلوم ہو، اس کے اوپر ظلم ڈھایا گیا ہو، وہ اپنے ظلم پر صبر کر جائے، انتقام کے لیے کوشش نہ کرے، دوستوں کو نہ اکٹھا کرے، قبیلے والوں کو نہ بلائے، گھر والوں کو نہ بتائے، کسی کو نہیں اپنی مدد کے لیے پکارے، صبر کیا، ظلم کے اوپر صبر کیا، نہیں انتقام کے لیے بازو اٹھایا، نہیں انتقام کے لیے گولی چلائی، نہیں انتقام کے لیے ڈنڈا برسایا، نہیں انتقام کے لیے لاٹھی کو اٹھایا، صبر کر کے بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ ظالم دنیا میں ذلیل ہو جائے گا، اس مظلوم کو اللہ دنیا میں عزت کے 4 چاند لگا دے گا۔ تیسری قسم کھائی کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، میں قسم کھاتا ہوں اس کا مال گھٹے گا نہیں، اس کا مال بڑھے گا۔ تو ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آدمی خوش دلی کے ساتھ ملے، مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ کیا چیز چلی جاتی ہے آدمی مسکراتے چہرے کے ساتھ ملے؟ کون سی آدمی کے چہرے سے کم ہو جاتی ہے کہ آدمی ہنس مخ طریقے سے ملے، چہرے پر وٹ نہ ہو، پیشانی کے پر وٹ نہ ہو، گردن مڑی ہوئی نہ ہو، گردن اکڑی ہوئی نہ ہو، منہ کسی اور طرف نہ کیا ہوا ہو، بلکہ سامنے والے آنے والے کی طرف منہ کر کے آنے والے کے ساتھ خوش ہو کر بازو پھیلا کر مسکراتے چہرے کے ساتھ پیشانی کشادہ کے ساتھ ملے تو بتاؤ تو صحیح کہ کون سی چیز کم ہو جائے گی؟ ہاں ایک چیز کا اضافہ ضرور ہو جائے گا، فرشتے لکھ دیں گے کہ اس کے سینے میں ایمان موجود ہے۔ تیسری نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں تیسری نشانی یہ ہے کہ جو آدمی مہمان کے آنے پر اس کا سینہ خوش ہو جاتا ہے، مہمان کے آنے پر وہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ گواہ ہو جاؤ اس کے سینے کے اندر ایمان موجود ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مہمان جاتے تھے
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی مہمان آتے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ بولو بھائی بولو صلی اللہ بات تو عظمت قرآن کی کرنی ہے، ادھر کا راستہ بنا رہا ہوں آپ سے، تو آپ تھوڑا سا بولیں تاکہ ادھر ہم پہنچ جائیں، ایسا نہ ہو کہ راستے میں رہ جائیں، بڑے عالم آ جائیں تو یہی بات ختم ہو جائے گی۔ بولو بھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہمان بن کر گئے۔ اوہو کیا مقدروں والے ہوں گے جن کے مہمان بن کر گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن کر گئے، ابو بکر عمر بھی ساتھ گئے اور مہمان بن کر گئے حضرت عثمان کے گھر۔ عثمان تیری عظمت کو سلام، تیرے گھر پر وہ مہمان آیا ہے جو کبھی مہمان بن کر عرش معلیٰ پر جاتا ہے، رب اس کا میزبان بنتا ہے، جو ساتوں آسمانوں کا مہمان بنتا ہے، جو جنتوں کا مہمان بنتا ہے، جو اللہ کے عرش کا مہمان بنتا ہے۔ ارے عثمان تیرا مقدر کہ آج تیرے مہمان کملی والا بنا ہے۔ حضرت عثمان بھی بڑے خوش ہوئے، خدمت کی، اللہ کے محبوب واپس جانے لگے، عثمان نے گنتی شروع کر دی۔ اللہ کے محبوب نے ایک قدم اٹھایا، کہا ایک، دوسرا قدم اٹھایا، کہا دو۔ اللہ کے محبوب قدم اٹھاتے رہے، عثمان قدموں کو گنتے رہے۔ اللہ کے محبوب اپنے گھر پر آئے، 300 قدم اٹھائے۔ حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آنے کی خوشی اتنی ہوئی ہے کہ آپ نے میرے گھر پر آنے سے، میرے گھر سے واپس جانے پر جتنے قدم اٹھائے ہیں، میں عثمان اتنے غلام اللہ کو راضی کرنے کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن گئے سیدنا علی المرتضیٰ، بولو رضی اللہ تعالی۔ یہ گھر کیا جب مہمان گئے، ایک اور حدیث کا واقعہ، مہمان گئے تو مہمان کا اصول کیا ہے؟ مہمان کا اصول یہ ہے کہ مہمان کو آئے تو عزت کی جگہ پر بٹھاؤ، چادر بچھا کے بٹھاؤ، سرہانے کی طرف بٹھاؤ۔ مہمان آئے اس کو خوش دلی کے ساتھ اس کا استقبال کرو۔ جب مہمان آتا ہے آدمی کی پیشانی میں ایک چمک ہوتی ہے جو مہمان کو دیکھ کر اس کی لائٹیں جلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ لائٹ ہے نا، اس کو بند کر دو تو یہ بند ہے، لیکن اب بیان ہو رہا ہے اس نے چلا لی ہے، بعد میں اس کو بند کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی کی پیشانی میں ایک لائٹ ہے، چمک ہے، میں جو آدمی مہمان کے آنے پر خوش ہوتا ہے وہ اس کی لائٹ جلتی ہے، وہ اس کی چمک اور دمک روشن ہوتی ہے کہ اس کے مہمان کے آنے پر وہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ جو بشاشت ہے، وہ جو خوشی ہے، وہ جو آنے کا جذبہ ولولہ کا اظہار ہے، میں کہ ولولہ نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، وہ اس کے ایمان کی نشانی ہے۔ جتنا کوئی مہمان کے آنے پر خوش ہوتا ہے اتنا بڑا ایمان پاتا ہے۔ مہمان کے آنے پر مہمان کی خوشی کا اظہار یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مہمان کا ادب یہ ہے کہ آئے تو فوراً کچھ نہ کچھ پیش کر دو۔ ہمارے معاشرے کا مزاج ہے، ہمارا بھی مزاج، سب کا مزاج ہے، آپ کا نہیں ہوگا۔ مہمان کو بیٹھیں گے 10 منٹ 20 منٹ بات کریں گے، جو جانے لگے اچھا میں تمہارے لیے چائے لاتا ہوں، رکو میں آپ کے لیے پانی لے کر آتا ہوں۔ یہ تو بے اکرامی ہے بھائی، یہ تو جھوٹ ہے۔ چائے نہیں پلانا چاہتے آپ اس کو، روٹی نہیں کھلانا چاہتے، وہ 20 منٹ سے آدھے گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہے، اب جانے لگا ہے، اچھا میں آپ کے لیے چائے لے کر آتا ہوں۔ اوہ چائے تو کچھ ہی نہیں ہے۔ ہاں بھول گیا تو الگ بات ہے، نہیں بھولا تو یہ تو دل کے اندر منافقت ہے۔ پلانا نہیں چاہتا تھا، پتہ ہے اس کو دل کے اندر میں نہیں پلانا چاہتا تھا، اچھا چلو بات تو پوری ہو جائے کہ جاتے ہو کہ میں کہوں تو صحیح، رکو چائے پلاؤں میں آپ کو، یہ انداز یہ چائے تو نہیں پئیں گے آپ روٹی تو نہیں کھائیں گے، یہ بات نہیں ہے۔ ہاں مہمان کو پیش کرو، مہمان کے آتے ہی جو کام کرنا ہے، اس کے بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے جو کام کرنا ہے، سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مہمان بن کر گئے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، جن کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، خالی گھر تھا، فقر و فاقہ تھا، لیکن مہمان کے آنے پر خوشی دوبالا ہو گئی۔ اللہ کے محبوب تشریف لائے، حضرت علی نے فرمایا فاطمہ مبارک ہو، آج عرشوں کا مہمان علی کے گھر کا مہمان بن گیا ہے، جلدی سے کوئی چیز پیش کرو۔ سیدہ فاطمہ نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اتنا سا شہد ملا،
ایک چٹکی کے برابر شہد ملا اور چینی کی پلیٹ میں اس برتن میں رکھا اور رکھ کر پیش کر دیا، علی یہ لو مہمانوں کے سامنے رکھ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے اصول سمجھ میں آ گیا کہ مہمان کے آنے کی مہمان نوازی یہ ہے، جب وہ گھر میں داخل ہو بٹھا دو اس کو تو فوراً اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز اکرام ہلچل مچ جائے۔ کہا بیٹا چائے بناؤ، بھائی پانی لے کر آؤ، بھائی اس کا انتظام کرو کھانے وانے کا۔ یعنی یہ جو ہلچل مچ رہی ہے اصل میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل ہو رہا ہے، علی کی سنت کی ادائیگی ہو رہی ہے، فاطمہ کی سیرت کو پورا کیا جا رہا ہے۔ مہمان آیا ہلچل مچ گئی، مہمان آیا بھاگ دوڑ مچ گئی، کچھ بھی جو کچھ بھی ہے پیش کر کے لا کے رکھ دو، تمہارا پیش کر کے رکھنا کام ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گواہ بن جائے گا، سینے میں ایمان ہے، یہ منافق نہیں ہے۔ مہمان تو جاتے تھے صحابہ بھی، مہمان تو بنتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ حضرت علی کے مہمان بن گئے، اتنا سا شہد فوراً وہی لا کر رکھ دیا۔ ایک لمبی حدیث ہے، بہرحال یہ میں اس کا نہیں چاہتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، اب جب واپس آنے لگی تو علی کے ذہن میں تو تھا میرا حمزلف، میرا سانڈو، اس نے تو 300 غلام آزاد کیے تھے اور ہمارے پاس تو اپنے کام کے لیے بھی ایک غلام بھی نہیں ہے۔ پھر صاحب کیفیت کیا تھی کہ ہمارے تو اپنی خدمت کے لیے بھی غلام نہیں ہے، ہاتھوں میں چنڈیاں سختی ہو گئی ہے، 300 غلام کہاں سے آزاد کریں گے؟ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے، حضرت علی نے گننا شروع کر دیا، 1 قدم اٹھا، 2 قدم اٹھا، 3 قدم اٹھا، خدا کا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے قدم اٹھائے، اللہ کے محبوب نے عثمان کو بھی دیکھا تھا کہ وہ قدمیں گنتا آ رہا تھا، علی کو بھی دیکھا کہ علی قدمیں گنتا آ رہا ہے۔ جب اللہ کے محبوب عائشہ کے حجرے میں داخل ہونے لگے، حضرت علی کے ماں کے گھر میں داخل ہونے لگے، بیٹا تھا نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ کے گھر میں داخل ہونے لگے، مڑ کر دیکھا علی کتنے گنے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے گنے؟ میں جبریل کھڑا ہے سامنے اور کہہ رہا کہ علی کو خوشخبری دے دو، علی تیرے گھر میں غلام تو نہیں ہے، اللہ کو تیری مہمانی اتنی پسند آئی ہے کہ علی تیرے کھانا کھلانے پر، مہمان نوازی کرنے پر میرے محبوب نے علی تیرے گھر سے لے کر اپنے گھر تک جتنے قدم اٹھائے ہیں، اللہ نے اتنے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا وارث بنا دیا ہے۔ تو میں ایمان کی نشانیوں میں سے نشانیاں گنوا رہا تھا، ایک نشانی بولو بولو بھائی، آ جاؤ ادھر، جلدی آ جاؤ بھائی، ادھر توجہ کر لو، جلدی کر لو۔ ایمان کی نشانیوں میں سے کیا ہے کہ مہمان کے آنے پر منہ نہ چڑھائے، دکھ کا اظہار نہ کرے، ہائے اب تو کھانا پکانا پڑے گا۔ اور ہمارے پہلے لوگوں کا مزاج یہ تھا، مہمان نہیں آتا تھا تو کہتے تھے اللہ ناراض ہو گیا ہے، اب مہمان آئے تو کھانا پکانا پڑے گا۔ گھر میں عورتوں کی تربیت نہیں ہوتی، وہ پریشانی میں پڑ جاتی ہے، مہمان نہ ہی آتا تو اچھا تھا میرے بھائی، اسی لیے تو رحمت گھر میں نہیں آئی ہے۔ مہمان آتے رہتے تھے، رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا تھا، مہمان آتا ہے رحمتیں لے کر جاتا ہے، گھر کی وبائیں اڑ جاتی ہیں۔ پہلے لوگ سچے تھے اور سچے اور کھرے تھے، مہمان نہیں آتا تھا پریشان ہو جاتے تھے، اللہ تو نہیں ناراض ہو گیا، اتنے دن ہو گئے مہمان نہیں آئے۔ عورتیں بھی جذبے اور شوق سے کھانا پکاتی تھی۔ میرے بھائیوں ہمیں اس زمانے کی طرف پلٹ آنے کی ضرورت ہے، مہمان پر آئے عورتیں بھی خوش ہوں، بڑے بھی خوش ہوں، مہمان آیا اللہ کی رحمت لے کر آیا ہے، اس کی خدمت کرنے پر ہمیں ایمان کی نشانی میسر ہوگی۔ بہرحال ایمان کی دوسری تیسری چوتھی نشانی یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جس کو دیکھو کہ یہ قرآن پڑھتا ہے، یہ اس کی تلاوت قرآن کے ساتھ ہے، اس کے لب قرآن کے ساتھ ہلتے ہیں، تو گواہ بن جاؤ اس کے سینے میں ایمان موجود ہے، یہ صاحب ایمان ہے، یہ منافق نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ حضرات سے کہ مسجد کا مینار دیکھ کر، بچھی ہوئی صفیں دیکھ کر بتانے کی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا چیز ہے، خود بخود پتہ چل جائے گا مسجد ہے جو اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے، جس کے لبوں پر اللہ کے قرآن کی آوازیں جاری ہوتی ہیں، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کون ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ معاشرے میں شریف بھی ہے یا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے فیصلہ کر دیا ہے میں کہ یہی تو آدمی ہے جس کے سینے میں ایمان موجود ہے، اس کو منافق نہ کہنا۔ ہاں
علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کو سینے سے لگا لے، زبانوں کو قرآن کے ترانے سے سجا لے، اللہ کے محبوب کہتے ہیں اشراف امتی حملۃ القرآن، ارے جن کے سینوں میں قرآن ہے میری امت کے شریف لوگ ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ارے کس کو تم بہتر کہتے ہو، کسی کو تم اعلیٰ اور افضل کہتے ہو، تمہارے دل میں کسی کی قدر سے نگاہ ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں دیکھو، رسول اللہ کی نگاہ میں دیکھو افضل کون ہے، اعلیٰ کون ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا اعلان یہ ہے خیرکم من تعلم القرآن، تمہارا اپنا معیار پرکھنے کا، ادھر اپنا معیار پرکھنے کا، ارے اللہ کی نظر میں افضل وہ ہے، بہتر وہ ہے، بہترین میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے یا اللہ کا قرآن پڑھاتا ہے لوگوں کو۔ میں ایک بات کہہ دوں اس مصلی پر کھڑا ہونے والے امام کی، سیدنا جبریل امین، سیدنا میکائیل علیہ السلام، اے بچے بھی توجہ کرو، یہ آپس میں فرشتے دوست ہیں۔ حضرت جبرائیل نے میکائیل سے پوچھا کہ میکائیل یہ جو بارش تیرے کنٹرول میں ہے، تیرا نظام اس پہ چلتا ہے، جب تو بارش برساتا ہے تو کیا بارش کو گن گن کر قطرے ڈالتا ہے؟ کتنی بارش ہوئی آپ کے علاقے میں؟ پانی پانی ہو گیا۔ پوری دنیا میں بارش پڑے تو کتنے قطرے گرتے اور پڑتے ہیں؟ سیدنا جبریل پوچھتا ہے میکائیل تجھے اللہ نے بارشوں کا کنٹرول دیا ہے تو کیا تو یہ بارش کے قطرے گن گن کر زمین پر ڈالتا ہے یا تھوک کے حساب سے کوئی ٹپ نیچے گرا دیتا ہے؟ حضرت میکائیل کہتے ہیں یار جبریل جب میں بارش نازل کرتا ہوں اللہ کے حکم سے تو ایک ایک قطرہ گن گن کر زمین پر ڈالتا ہوں، اور جب کسی قطرے کو چھوڑتا ہوں یقین کر لیتا ہوں کہ زمین پر پہنچ گیا ہے۔ لیکن میکائیل ساتھ یہ کہتا ہے ارے میرے یار جبریل سن ایک بات، جب اللہ کے قرآن کا حافظ جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے، نبی کا فرمان ہوتا ہے، وہ جب مصلی امامت پر آتا ہے، جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور امامت کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے، اس کے اوپر اتنی رحمت نازل ہوتی ہے ساری دنیا میں بارش برسے رحمت بن کر میں اس سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ جبریل نے کہا بتا تو صحیح کتنی نازل ہوتی ہے؟ میں اتنی نازل ہوتی ہے میں میکائیل بارش کے قطروں کو گر سکتا ہوں، لیکن اس امام کے اللہ اکبر کہنے پر، قرآن کے حافظ کے اللہ اکبر کہنے پر جو اللہ کی رحمت اترتی ہے میں شمار نہیں کر سکتا۔ قدر کرو ان لوگوں کی، اللہ نے جو ان کو پروٹوکول دیا ہے وہ 7 بر اعظموں کے بادشاہ کو بھی وہ کنٹرول نہیں، وہ پروٹوکول نہیں دیا ہے۔ یہ انگلی کا اشارہ کرے اللہ نظام بدل دے گا۔ یہاں وزیر اعظم کی انگلی کا اشارہ مان لیا جائے نہیں کوئی ممکن، پتہ نہیں کو مانتا کہ نہیں مانتا، وہ ملک کا وزیر اعظم ہے انگلی کا اشارہ کرے نہیں مانتا۔ چلو کسی ایک گاؤں میں کوئی آدمی کی بات مانی جائے، ساری زندگی پھولے نہیں سماتا میری بات مانی گئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے حافظ کی اللہ ایسے بات مانے گا، یہ انگلی کا اشارہ کرے گا، اس کے کرتوتوں سے اس نے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیا ہوگا، یہ انگلی کا اشارہ کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی انگلی کے اشارے کی میں لاج ایسی رکھوں گا، یہ اشارہ اپنے طرف کرے، پرائے کی طرف کرے، ابو کی طرف کرے، امی کی طرف کرے، بھائی کی طرف کرے، محلے دار کی طرف کرے، دوست کی طرف کرے، دشمن کی طرف کرے، اپنے کی طرف کرے، بیگانے کی طرف کرے، اس کی انگلی کا اشارہ کرنے کی دیر ہوگی میں اس کی بدعمالیوں کو نہیں دیکھوں گا، اس قرآن پڑھنے والے کی انگلی کی لاج رکھتے ہوئے اس کو جہنم سے نکال کر جنت کا شہزادہ بنا دوں گا۔ میرے بھائیو اپنے لیے ذخیرہ آخرت ضرور چھوڑ کے جاؤ، ہر آدمی یہ جذبہ ضرور لے کر جائے کہ میں اپنا قرآن کا بچہ حافظ بناؤں گا، دین کا عالم بناؤں گا، اور اللہ پھر کیا عزت دے گا، کیا پروٹوکول دے گا۔ مشہور حدیث سنی ہے، یہ کم بات ہے، اللہ کا عرش ہوگا، کسی کو سایہ نہیں ہوگا، نفسا نفسی بھاگا دوڑی، ہر کوئی اپنی پریشانی میں مبتلا، لیکن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ممبر نور کے لگے ہوں گے، لوگ ان کے اوپر بیٹھے ہوں گے، تاج ان کے سر پر سجا ہوگا، بڑے اطمینان کے چہرے کے ساتھ لوگ گزریں گے دیکھیں گے، گزریں گے دیکھیں گے، اللہ یہ کوئی بہت بڑا نبی ہے جس نے بڑا جو اللہ
دین کا کام کیا، یا بہت بڑا شہید ہے جس نے اپنی جان کی قربانی پیش کر دی، یا کوئی برگزیدہ شخص ہے یا اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، ان کو بتایا جائے گا نہ یہ نبی ہے، نہ برگزیدہ پیغمبر ہے، نہ کوئی شخصیت ہے، نہ کوئی یہ ولی ہے، نہ یہ شہید ہے، ہاں ان کی نسبت یہ ہے ان کے جنم سے لینے والے بچے کے سینے میں قرآن ہے، یہ قرآن کے والدین ہے۔ اللہ نے قرآن کی حیا یہ کی ہے کہ ساری دنیا پریشان ہوگی، یہ پریشانی کے دن میں بھی قرآن کی برکت سے سکون میں ہوں گے۔ اللہ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔